اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل وهو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم KPITS کاشف پارٹی ادارہ ترویج سوزخانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم یہاں سوزخانی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک کیا نام ہے فائن آرٹ ہے، ووکل فائن آرٹ ہے کہ جس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ 3 قسم کے ووکل فائن آرٹ اس وقت موجود ہیں۔ یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ میں اس پہ تھوڑی سی تکنیک کے حوالے سے اس میں بات کروں گا، تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر پچھلی ویڈیو سے اس کو متصل کرنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، تو تھوڑا سا خیال نہیں کیجیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ایک سوزخانی ایک تکنیکی چیز ہے، یعنی ووکل فائن آرٹس جو مذہبی ووکل فائن آرٹ ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں: نعت خوانی اور قرأت اور سوزخانی۔ بات یہ کہ ان کا اپنا پورا سیٹ اپ ہے اور مقصد یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کے اپنے مختلف چیزوں کے اس کے اپنے نام ہیں، اس کے اپنے یعنی ضروریات ہیں، جو لوازمات ہیں جو ان کے ساتھ ہونے ضروری ہیں۔ اسی طرح سوزخانی کے بھی کچھ اپنے لوازمات ہیں۔ یہ بالکل ایک الگ ووکل فائن آرٹ ہے۔ اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مختلف جگہوں سے لے کر جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ راگ راگنیاں، اس کے اندر جو ہے وہ کس ماحول میں ہیں، کس مزاج کی بندش ہے، اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، ایکسپریشن کیا ہونے چاہیے۔ آدمی اگر جو ہے وہ غمزدہ ہے تو بندش بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جو اس کے دل پہ اثر کرے۔ اگر کسی کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو بندش میں وہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں بھی آپ کو دوں گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو طویل ہو جائے تو ہم اس کو مختلف 2-3 پارٹس میں کر لیں گے، کیونکہ جب آپ مثال دیتے ہیں تو اس میں بھی وقت لگتا ہے، اور جب اس مثال دینے کے بعد جب اس کو پھیلا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ 2 سے 3 پارٹ میں یہ ویڈیو چلی جائے۔ تو پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ مرثیہ کے حوالے سے کر رہے تھے۔ مرثیہ جو ہے وہ لازم و ملزوم جز ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مقصد یہ کہ مرثیے کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا۔ سلام، قطع، رباعی اور سوز اس کو ڈراپ کیا جاتا ہے۔ سوز پڑھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سوز سے ہی ماحول بنتا ہے، اور سوز نارملی آس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آس، چونکہ اب ٹیکنیکل بات ہے تو اب ہم آس سے شروع کریں گے، آس پہ بات کریں گے۔ آس جو ہے وہ یعنی گائکی میں اس کو آہکار کہتے ہیں۔ آس جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں سوزخانی میں آس کہلاتی ہے۔ آس جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے یعنی بہاریہ کلام کے لیے، اور ایک ہوتی ہے عزائیہ کلام کے لیے۔ جو بہاریہ کلام کے لیے ہوتی ہے وہ الف مد آ ہوتی ہے۔ ہم جب شروع کرتے ہیں اور اسی طرح جب وہ عزائیہ کلام کے لیے مرثیہ پڑھ رہے ہوں یا مصاحب کا کوئی سلام پڑھ رہے ہوں یا مصاحب کا کوئی سوز پڑھ رہے ہوں تو وہ ہوتی ہے ہا یعنی ہائے سے نکلا ہے ہا، تو وہ ہا ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ یہ فرق ہے آ اور ہا میں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جیسا کلام ہوتا ہے پھر اسی حساب سے وہ آس لی جاتی ہے۔ آس کیا ہوتی ہے جی؟ آس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی وہ رن وے ہوتی ہے، جس میں اس کو آپ کو مثال یوں دوں کہ جیسے ہوائی جہاز رن وے سے اڑتا ہے اور رن وے پہ اتر جاتا ہے۔ یہ جو آس ہے یعنی یہ جو آ ہے یہ کلام کے کسی بھی غالب سر کی لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ آس لی جاتی ہے، اور سارے بازو جو ہیں وہ اس ایک سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جگہ یاد رکھتے ہیں، وہ سر پہ کھڑے رہتے ہیں۔ وہی پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہاں سے شروع کیا ہے، اور یہاں سے میں کہیں بھی گھوم پھر کے آؤں گا تو مجھے واپس کہاں آنا ہے، مجھے واپس اسی جگہ آنا ہے وہ جو نقطہ آغاز تھا۔ تو بیسیکلی وہ جو غالب سر ہے وہ جو ہے وہ آ ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک سلام سے دے سکتا ہوں، تو وہ میں سلام سے آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا، یہ اس کا غالب سر ہے۔ پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا، یہ اس کا غالب سر ہے۔ اگر کوئی آدمی بھٹک جائے تو وہ جب آئے گا اور تو وہ وہاں آ کے جوائن کر سکتا ہے۔ پہنچا صفائی کے لیے اے بتو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے
منتظم کعبے کا، یہ ہے وہ جگہ جہاں سے چلے تھے۔ اب جب میں یہاں سے اوپر جاؤں گا، اوپر جانے کے لیے اب یہ نیچے میں نے مصرع جو ہے وہ 2 سر اوپر سے شروع کرنا ہے، تو اب میں وہاں کیسے جاؤں گا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں کہوں درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، اور اس میں ایک چھلانگ لگا کے اوپر آ جاؤں اور اس کو کر دوں، جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ نہیں، اس کا بھی ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے۔ اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک سیڑھی بنائیں، منتظم کعبے کا نے تو بولی ذوالفقار دو کیا مرغب کو غیدر نے تو بولی ذوالفقار، ہاتھ ویسا چاہیے جیتے مائی کے لیے منتظم کعبے کا۔ پھر وہیں آگے یاد شروع کیا تھا۔ پھر جب میں مصرع شروع کروں گا تو پھر مجھے اوپر جانا ہے، تو یہ جو سیڑھی ہے نا، چیرتے گئے کلے اجدر کو جھولے میں علی، دوبارہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی ویریشن میں تبدیلی کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ جب آپ کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر کے پڑھتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے، کانوں کو اچھا لگتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ چیرتے گئے کلے اجدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے منتظم کعبے کا۔ یہ ہے وہ غالب سر جو کہ ہم نے لیا اور ہمارے بازو کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو مثال جو دی وہ سلام سے دے دی۔ ایک سوز ہے، تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے، یہ وہ غالب سر ہے، یہاں بازو کھڑے ہو جائیں گے۔ جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے کی سیر گھاٹ گھاٹ کی، اس دم غلام نے آب رواں بھی بند کی جا فوج شام نے۔ یہ 4 مصرع آ گئے، وہ غالب سر وہی جو اپنی جگہ ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ شروع میں مایوسی ہے، پھر ایک دم سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مایوسی کے بعد ایک دم سے اس کے اندر ایک لہر پیدا ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس مایوسی کو توڑ دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی ڈلیوری کا انداز کیا ہے؟ فوج خدا کو نگر سے، اب دور ہے نا، دوری نصیب ہے فوج خدا کو نگر سے، دوری نصیب ہے شغب
مذائقہ کوثر قریب ہے۔ اب ایک عزم ہے، ایک حوصلہ ہے جو امام حسین نے فرمایا کہ شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے، فورس ہے تو اسی لیے کہا شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے، تسبیح فاطمہ۔ حضرات گرامی، ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو اگلے پارٹ میں اس سے آگے کی ڈسکشن کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کاشف زیدی کو اجازت دیجیے، والسلام۔